الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ابھی 2 دن کے بعد نہایت ہی مقدس مہینہ جلوہ فگن ہو رہا ہے۔ یوں سمجھیے کہ دینے کے لیے داتا دروازوں پر دستک دے دے کر جھولیاں بھرنے کے لیے آ رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ مقدس مہینہ جلوہ فگن ہو رہا ہے جس میں عابد اپنے معبود کے ساتھ ملنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید سبحان اللہ۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسا مقدس مہینہ آ رہا ہے کہ جو گداگر کو اپنے مولا سے ملاتا ہے۔ ایسا مقدس مہینہ آ رہا ہے جو تہی دامن کو جھولیاں بھرنے والے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں اللہ جل جلالہ بھی آواز پہ آواز دیتا ہے، الا من مستغفرن اغفر لہ، کوئی ہے بخشش کا طلبگار جو میں اسے بخشش عطا کر دوں۔ یہ وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، ماہ رمضان، دلوں کی کھیتی کو آباد کرنے والا، بصیرت میں وسعت بخشنے والا، عرفان میں تازگی عطا کرنے والا اور اعمال صالحہ کا موسم بہار آ رہا ہے۔ یوں سمجھا۔ اور یہ وہ مقدس مہینہ جسے رمضان کہا جاتا ہے، یہ یا تو بنا ہے رمضان سے، رمضان کے معنی ہوتے ہیں بھٹی کے۔ جس طرح بھٹی کے اندر زنگ زدہ لوہے کو ڈال دیا جائے اس کا زنگ اتر جاتا ہے، اس مقدس مہینے کے اندر جب کوئی بندہ مومن اپنے آپ کو اطاعت کے ڈھب میں لے آتا ہے تو اس کے دل کا سارا زنگ اتر جاتا ہے۔ یا یہ رمضان سے بنا ہے، رمضان کے معنی ہے گرد و غبار پیدا ہونے کے بعد جب بارش برستی ہے اس بارش کو کہا جاتا ہے رمضان۔ جب بارش برستی ہے، پتے دھل جاتے ہیں، درخت تر و تازہ ہو جاتے ہیں، دھول بیٹھ جاتی ہے، ہر طرف بہترین سما ہوتا ہے، اور یہ مقدس مہینہ جب آتا ہے تو رحمت کی بارش ایسی برستی ہے جو دل پر سیاہ داغ دھبے لگے ہوتے ہیں رب ذوالجلال سے دھو دیا کرتا ہے۔
یہ وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، یہ وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، یہ وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے کہ جسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو اس کا نام رکھا گیا، بعض مہینوں کے نام رکھے گئے ہیں ان کے معروضی حالات کی مناسبت سے، جیسے موسم بہار کا جب نام رکھا جانے لگا تو اس وقت اسے کہتے ہیں ربیع، تو یہاں پر اس کا نام ہی ربیع الاول رکھ دیا گیا۔ جب نام رکھا گیا تو اس وقت تو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر بعد میں آنے والے وقت نے ظاہر کر دیا کہ اسی مہینے کے اندر ہی دلوں کو موج دینے والا محبوب آ گیا۔ ربیع الثانی بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا۔ جب برف جمنے کا موسم تھا تو اس کا نام جماد کہتے ہیں جمنا، کس چیز کا جم جانا، تو نام ہی رکھ دیا گیا جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ، برف جمنے کا موسم تھا۔ اور یہاں پر اس موسم کا جب رمضان المبارک کا یہ جب حالات تھے تو یہ موقع تھا، انتہائی شدید گرمی تھی، اس گرمی کی وجہ سے اس مہینے کا نام بھی رمضان رکھ دیا گیا۔ جلانے والا، کسی چیز کو بھسم کر دینے والا، اور بندہ مومن کو اللہ جل جلالہ مقام یہ عطا فرماتا ہے کہ اس موسم میں وہ محنت کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیا کرتا ہے۔ اور یہ مقدس مہینہ ایک اور بھی، یہ رمضان یہ بنا ہے رمیز سے، اور یہاں پر الرمید من النسال، کبھی آپ نے لوہار کے کاروبار کی جگہ پر گئے ہوں گے، وہ ایک لوہے کا حصہ نیچے رکھ دیتا ہے، درمیان میں جس چیز کو اس نے درست کرنا ہوتا ہے، دھار بنانی ہوتی ہے، اس کو رکھ دیتا ہے، اور اوپر سے ایک اور چیز کے ساتھ کوٹتا ہے۔ وہ تیر بنانا ہو تیر بنا لیتا ہے، چاقو بنانا ہو چاقو بنا لیتا ہے، چھری بنانی ہو چھری بنا لیتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے، ایک نیچے ایک اوپر، درمیان میں لوہا۔ جب یہ تیر بنتا ہے اسے کہا جاتا ہے الرمیز من النسال، وہ جو تیر نوک دار بن گیا ہے اسے کہا جاتا ہے الرمیز من النسال، نیچے بھی چیز اوپر بھی چیز، درمیان میں اصلاح کر دی۔ بالکل اسی طرح اس موسم میں ایک طرف قرآن، دوسری طرف نبی کا فرمان، دونوں چیزوں کے درمیان میں حضرت انسان، اب جب دونوں چیزیں، ادھر اللہ کا فرمان ادھر نبی کا فرمان اور ادھر ایک حضرت انسان، جب یہ دونوں کی ضربوں میں انسان آتا ہے تو اس انسان کو خدا بھی مل جاتا ہے، مصطفیٰ بھی مل جاتا ہے۔ یہ وہ موسم آ رہا ہے، یہ محبت کا موسم ہے، یہ عشق کا موسم آ رہا ہے، پیار کا موسم آ رہا ہے، پریم کا موسم آ رہا ہے، دکھ درد بیان کرنے کا موسم آ رہا ہے، اپنے محبوب کو منانے کا موسم آ رہا ہے، اللہ کی یادوں میں اپنے آپ کو حاضر کرنے کا موسم آ رہا ہے، محبوب پر درود و سلام کے نغمے پیش کرنے کا موسم آ رہا ہے، یہ موسم آ رہا ہے۔ اور یہ موسم ہے آج جو اس مقدس مہینے کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اصل میں کیا کر رہا ہوں، یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رمضان المبارک کے آنے سے ایک دن پہلے
اپنے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے حوالہ سے خطبہ عطا فرمایا تھا۔ مجھے یہ ذوق آتا ہے کہ اس موقع پر مجھے ذوق یہ آتا ہے، کیا مظہر فرید تم خوش نصیب نہیں ہو کہ جو ہمارے آقا نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے خطبہ عطا فرمایا تھا، مظہر فرید آج تم وہ خطبہ پیش کر رہے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیری امید میری امید، میری امید میری امید۔ یہ کچھ دیر سے میرا ایک ذوق بن گیا ہے کہ میں کہتا ہوں بابا صاحب کے نعرے میں ہم سارے ہی آ جاتے ہیں، یہ امید بھی آ جاتی ہے، دید بھی آ جاتی ہے، شنید بھی آ جاتی ہے، اور راحت بھی آ جاتی ہے، سرور بھی آ جاتا ہے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، یہ ہے۔ اب وہ خطبہ شروع ہونے لگا ہے جو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور اس ذوق کے ساتھ کہ آقا عطا فرما رہے تھے اور صحابہ کرام سرکار کے خطبے کو سماعت فرما رہے تھے۔ کیا سرکار نے فرمایا؟ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے پاس بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے پاس بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور میں یہاں رک جاتا ہوں، جب میں بیان کرتا ہوں، آج کل یہ بیان چل رہا ہے، میں یہاں رک جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ذرا سوچو اس عظمت والے مہینے کا تذکرہ کون کر رہا ہے؟ جس کی اپنی عظمت ایسی ہے، جس کی اپنی عظمت ایسی ہے کہ نگاہوں کو جھکاتا ہے تو زمین کے پاتال کو تک لیتا ہے، نگاہوں کو اٹھاتا ہے تو بندوں کے حال کو تک لیتا ہے، اور نگاہ اٹھاتا ہے تو جنت الفردوس کے جلووں کو دیکھ لیا کرتا ہے، تھوڑا سا اور دیکھتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، تو رب کے جلووں کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ وہ عظمت والا نبی، وہ عظمت والا نبی جس کی اتنی عظمت ہے، پسینہ آئے خوشبو، انگلیاں جھکائے تو وہاں پر نہر کے چشمے، اگر وہ محبوب انگلی کا اشارہ کرے تو سوجا ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، انگلی کا اشارہ کرے تو چاند اپنے سینے کو شک کر کے پھر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے۔ یعنی وہ اتنی عظمت والا مہینہ، وہ عظیم ذات، وہ عظیم ذات فرما رہی ہے قد اذلکم شہر، تمہارے پاس بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خطبہ عطا فرمایا استقبال رمضان کے ہی حوالہ سے، تو آپ فرما رہے تھے دیکھو بہت سے سخی ہوتے ہیں، کعبہ بھی سخی ہے مگر دیتا ہے اس بندے کو جو اس کے پاس جاتا ہے، صفا بھی سخی ہے مگر صفا اور مروہ دیتے اسے ہیں جو وہاں پر پہنچتا ہے، حجر اسود بھی سخی ہے مگر دیتا اس محتاج کو ہے جو اس کے بوسوں کے لیتا ہے، مینا عرفات مزدلفہ سخی ہے مگر خیرات اسے دیتے ہیں جو وہاں جاتا ہے، مگر یہ مقدس ماہ سیام ایسا سخی ہے جو گھر گھر آ کے دستک دے کے جھولیوں کو بھر جاتا ہے کہ خواب غفلت۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے پاس بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، سرکار فرما رہے ہیں جو ساری کائنات کی برکتیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں تو آمنہ کے لال کی برکت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج وہ برکت والا نبی فرما رہا ہے شہر مبارک، لوگوں تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک۔
لوگوں قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. یہ وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 1000 مہینوں کی عبادت رکھ دی جائے اور اس مقدس مہینے میں ایک رات ایسی آ رہی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ عبادت جو اتنی لمبے مہینوں کی 1000 مہینوں کی عبادت ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اس مہینے کی ایک رات کی عبادت آگے گزر جاتی ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر روزوں کو فرض کیا. ابھی سے تیاری شروع کریں. روزوں کو فرض کیا ہے. اپنے آپ کو اس بات پر ابھارے کہ رمضان مشریف آ رہا ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں. اب یہاں پر جب بندہ یہ تہیا کر لیتا ہے تو بندہ ارادہ پکا اور جب پختہ ہوا کرتا ہے رب ذوالجلال اس ارادے کو تکمیل فرما دیا کرتا ہے. اور فرمایا بسم اللہ شکریہ اور فرمایا کہ یہاں پر یہ وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، یہ وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مقدس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مقدس مہینے کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا. اور اس مہینے کے اندر فضیلت یہ ہے فمن تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ. عجیب بات یہ ہے جب کوئی شخص نفل کرتا ہے وہ نفل ہوتے ہیں، واجب پڑھتا ہے وہ واجب ہوتے ہیں، سنتیں ادا کرتا ہے وہ سنتیں ہوا کرتی ہیں، فرض ادا کرتا ہے وہ فرض ہوا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے وہ زکوٰۃ ہوا کرتی ہے. مگر عجیب بات یہ ہے اس مقدس مہینے کے اندر جو بندہ پڑھتا نفل ہے رب ذوالجلال انہیں درجہ فرضوں کا عطا فرما دیا کرتا ہے. یہ وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے. ومن تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ. کائنات کے آقا نے فرمایا کہ آج ہم 2 فرض پڑھتے ہیں وہ 2 ہی ہوا کرتے ہیں، 4 فرض پڑھتے ہیں وہ 4 ہی ہوا کرتے ہیں. مگر لطف کی بات یہ ہے جو شخص رمضان المبارک میں 2 فرض ادا کرتا ہے اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو اس نے 2 ادا کیے نا، 2 ادا کیے ہے، اسے ضرب 140. ایک فرض ہو اسے ضرب دی جاتی ہے 70 کے ساتھ، اور جب 2 فرضوں کو ادا کرتا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے جاؤ یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں رمضان المبارک میں آیا، اس کے 2 فرضوں کو دوسرے دنوں کے اندر پڑھے گئے 140 کے ساتھ ضرب دے دو. اور فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، آنے والا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ اس پر ذرا غور کیا، یہ صبر کا مہینہ ہے. آنکھ چاہتی ہے میں کہیں اٹھ جاؤں، بندہ کہے صبر کر. سماعتیں چاہتی ہیں کہیں گھنگروں کے چھنکار ہو، روزے دار کہتا ہے صبر کر. ہاتھ جبر کی طرف اٹھ سکتے ہیں مگر روزہ کہتا ہے صبر کر. قدم برائی کی اڈے کی طرف جانے کے لیے للچاتے ہیں
مگر مہینہ کہتا ہے صبر کر، صبر سے کام لے، دل کہیں اور دھڑکنا چاہتا ہے، مگر مہینہ کہتا ہے صبر سے کام لے۔ یا اللہ، آنکھ صبر، کان صبر، ہاتھ صبر، پاؤں صبر، آہیں صبر، زبان صبر۔ یا اللہ صبر ہو تو یہ سارا صبر کریں تو یہ پھر ہوتا کیا ہے؟ خود سرکار فرماتے ہیں وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر تو کر دے اس مہینے کے اندر، صبر تو کرتا چلا جا اور رب ذوالجلال جنت الفردوس کو تیرے نام پر کرتا چلا جائے گا۔ یہ مقام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیوے جیوے، جیوے جیوے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، گال حاجی خدا خدا فری، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، سبحان۔ اور یہ میں والصبر ثوابہ الجنہ، بندہ صبر سے کام لے۔ یہ نہیں کہ رکھا روزہ ہے، بہت سے لوگ ہیں رکھا روزہ ہے، یا ٹی وی لگاؤ نا کیا کہتا ہے، بھئی صبر ٹوٹ گیا۔ تو دکاندار ہے، گاہک کو گاہک کی نظر سے دیکھا جائے، مگر نظر بدل گئی، بے صبری ہے۔ کسی فقیر کو دیا، اسے فقیر کی نظر سے دیکھا، صبر ہے، جان بوجھ کر دیتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی لگا دیا، بے صبری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور جو بندہ صبر سے کام لیتا ہے رب ذوالجلال اس کے نام پر اپنی جنت کو لکھ دیا کرتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، میرے آقا نے اگلا جملہ عطا فرمایا، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور ہمدردی کا امتحان ہوتا ہے افطاری کے وقت میں بطور خاص۔ بعض لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں 30 ماروں کی طرح، برتن ادھر گیا، گلاس ادھر گیا، رکابی ادھر گئی، ہانڈی ادھر گئی، ڈوئی ادھر گئی۔ یہ مواسات، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے غصہ آ گیا، بَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو اس لیے پی جا کہ اور بھی کوئی بڑی ذات غصہ کرنے والی ہے، تو کسی پر غصے کو پی، اپنے بچے پر غصے کو پی، اپنی بیوی پر غصے کو پی، اپنے ملازم پر غصے کو پی۔ جب تو کسی پر غصے کو پی جاتا ہے تو وہ رب جو کبھی غصہ کرنے والا ہے، یاد رکھ کہ اس کا صلہ تجھے یہ دیتا ہے کہ تو نے میرے بندے پر رحم کیا، جا میں نے تجھ پر رحم کر دیا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وَالْعَافِينَ مِنَ النَّاسِ۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ صبر کا مہینہ، وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کئی مرتبہ کئی افطاریوں میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کی چیز اپنے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، بھئی ایسا کیوں نہیں اپنی چیز دوسروں کے سامنے رکھ دو، کیونکہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ دوسروں کے سامنے سے چیز اٹھا کر اپنے پاس رکھتے ہو، اپنی چیز دوسروں کے سامنے رکھ۔ جب تو اپنی چیز دوسرے کے سامنے رکھے گا، رب بھی اپنی رحمت تیرے سامنے رکھ دے گا۔ تو میرے لیے دوسروں پر رحم کرتا ہے، جہاں میں نے تجھ پر رحم کیا۔ اور یہ مقام ایسا، وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ جل جلالہ بندہ مومن کے رزق کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب وسعت کیسی؟ بعض بندوں کو تو کھانے کے لیے نہیں ملتا، بعض بندوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، تو یہ رزق کی وسعت کیسے؟ اصل میں ہم نے رب کے دیے ہوئے رزق کو ہی چھوٹا بنا دیا۔ رب کا رزق صرف یہی نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے،
کہ وہ پانی دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، چاول دیتا ہے، پیاز دیتا ہے، وہ سالن دیتا ہے، چیزیں دیتا ہے، صرف یہی تو رزق نہیں ہے، شرم بھی تو اس کا دیا ہوا رزق ہے، حیا بھی تو دیا ہوا اس کا رزق ہے، التفات بھی دی ہوئی اس کی رزق ہے، معرفت بھی اس کا رزق ہے، عرفان بھی اس کا رزق ہے، اور رب کی بارگاہ میں جھکنا یہ بھی اس کا رزق ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا یہ بھی اس کا رزق ہے، اور آمنہ کے لال کی محبت کا پیدا ہو جانا یہ بھی اس کا رزق ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے، صرف اس لیے یہاں پر اس رزق کو اس کے اندر محدود نہ رکھا جائے کہ یہی رزق ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں، کتنے روز ہیں۔ سرکار دو سرا خود فرماتے ہیں واللہ یعطی انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں اسے تقسیم کرتا ہوں۔ مگر خندق کے موقع پر ایسا موقع بھی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو کیا کہا جائے گا کہ آمنہ کے لال رزق سے محروم ہے؟ اگر رزق صرف روٹی کا نام ہوتا، اگر رزق صرف بوٹی کا نام ہوتا، اگر رزق صرف لباس کا نام ہوتا، اگر رزق صرف لباس کا نام ہوتا تو صحابہ کرام تو سرکار فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ، اس وقت صحابہ بھی نماز پڑھتے، صحابیات بھی، سرکار نے فرمایا تھا اپنی صحابیات سے کہ دیکھو جب میں تمہیں رکوع سے اٹھاؤں، سجدے سے اٹھاؤں، تو اے خواتین ذرا بعد میں سر اٹھایا کرو کہ تمہارے بھائیوں کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں، وہ جب اٹھتے ہیں اتنے کپڑے نہیں ہیں، کہیں ان کے سطر پر تمہاری نظر نہ پڑے۔ اگر رزق نام ہوتا کپڑوں کا تو پھر تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے رزق سے محروم رہے، مگر رزق صرف روٹی کا نام نہیں ہے، سالن کا نام نہیں ہے، صرف کپڑے کا نام نہیں ہے، رزق شرم کا نام، شرم بھی اب رب کا دیا ہوا رزق ہے، حیا بھی اس کا رزق ہے، اطاعت اس کی رزق ہے، اور یہاں پر جب بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے یہ اس کا دیا ہوا رزق ہے۔ والمومن بہو شہر یزاد فیہ رزق المومن، اس موسم کے اندر رب ذوالجلال بندہ مومن کے رزق میں وسعت پیدا کر دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سر عمر کارگر، حاجی فلک تکبیر۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آج بابا صاحب نے شکر اسی لیے بھیجی ہے کہ تم ہمیں یاد کرتے ہو، یہ پہلے ہی شکر بھیج دی ہے۔ اللہ محمد چار یار حاجی کارگر من فطر فیہ صائمن، جو شخص اس مقدس مہینے میں ہمدردی سے کام لیتا ہے، من فطر فیہ صائمن، جو شخص کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے، کان مغفرۃ لذنوبہ، رب کو اتنا پیار آتا ہے کہ اس نے روزہ میری خاطر رکھا، میری خاطر روزہ رکھنے والے کا تو نے روزہ افطار کروایا، اے افطار کروانے والے جا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ من فطر فی، کیسی بہاریں ہیں، کیسی بہاریں ہیں، یہ کیسی بہاریں ہیں۔ من فطر فیہ صائمن کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، بڑا پیار آتا ہے کہ تو نے میری خاطر روزہ رکھنے والے کا روزہ افطار کروایا، میں نے تیرے سارے صرف گناہ ہی معاف نہیں کیے، وَعِتْقَ مِنَ النَّارِ، جا میں نے تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ بڑا انعام ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس کا مطلب اچھا یہ تو روزہ افطار کروانے والے کا انعام ہے، اور روزہ رکھنے والے کا انعام کتنا ہوگا؟
یہ تو روزہ افطار کروانے والے کا نام ہے، انعام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ اس وقت موقع پر افطار روزہ افطار کروا، تیسرا اجر اسے ملتا ہے، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ دیکھیے مثال کے طور پر، تفہیم کے طور پر، اگر روزہ رکھنے والے نے اخلاص کے ساتھ روزہ ہے، اسے 1 من ثواب مل رہا ہے، مثال کے طور پر اسے 1 من ثواب مل رہا ہے۔ اب جو روزہ افطار کروانے والا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے کو جتنا ثواب مل رہا ہے، اور اگر اس کا اخلاص بڑھ گیا ہے تو 2 من ثواب ہو جاتا ہے، اور اگر اخلاص اس کا اور بھی بڑھ گیا ہے تو کئی ٹن ثواب ہو جاتا ہے، ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کیا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دیتا ہوں۔ بھئی ہم جیسا بندہ کسی کو دے گا 10 روپے دے دے گا، 100 روپے دے دے گا، 1000 روپے دے دے گا، مگر جو بندہ بہت امیر ہے وہ $1000 دے گا، $1,00,000 دے گا، $1,00,00,000 دے گا۔ جو اس سے زیادہ امیر ہے وہ اس سے زیادہ دے دے گا، جو اس سے زیادہ امیر ہے وہ اس سے زیادہ دے دیتا ہے۔ اب دیکھو مسئلہ چلا روپے 2 روپے سے، 10 روپے 20 روپے سے، اور پہنچ گیا ہے کروڑوں تک، اور اللہ تو سب کو ہی دینے والا ہے۔ اب وہ کیا دیتا ہے؟ اگر وہ بھی 1,00,000 2,00,000 5,00,000 کروڑ 2 کروڑ ارب 2 ارب دے دے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو ان لوگوں نے بھی دے دیے۔ اسی لیے وہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، جو روزہ میری خاطر رکھتا ہے میں بذات خود رب ذوالجلال اس کو مل جایا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق منصور، سچ منصور۔ اب یہاں پر یہ تین اعزاز ہیں، روزہ افطار کروانے والے کے 3 اعزاز ہیں۔ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جتنا کتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اس کا ثواب کم کیے بغیر اتنا ہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کو ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے یہ بس انعام ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی ہے کہ آدمی نے سارا دن روزہ رکھا ہے، اسے ثواب ملا ہے 2 من، اور وہی 2 من روزہ افطار کروانے والا تھوڑا سا اس نے افطار کروا دیا، اسے ثواب مل گیا، تو قدرت کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ ناانصافی تو تب ہوتی کہ جب جو روزہ رکھنے والا ہے اس کا ثواب کم ہو جاتا، دوسرے کا ثواب زیادہ ہو جاتا۔ بھئی یہ تو نے روزہ رکھا ہے، تیرا ثواب تو کم نہیں ہوا، تیرا ثواب کم نہیں ہوا، اس کو ثواب دے دیا، اسے ناانصافی نہیں کہا جاتا، عدل کے خلاف نہیں کہا جاتا، اسے رب کا کرم کہا جاتا ہے۔ وہ کرم کرتا ہے۔ بھئی ایک آدمی کسی فقیر کو 2 فقیر آ جاتے ہیں، دینے والا ایک کو 10 روپے دیتا ہے، دوسرے کو 20 روپے دے دیتا ہے، تو دوسرا فقیر یہ نہیں کہ پہلا فقیر یہ نہیں کہہ سکتا جناب آپ نے ناانصافی کی ہے، مجھے 10 دیے ہیں اس کو 20 دیے ہیں۔ 2 مزدور صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، ایک کی مزدوری 2000 ہے، دوسرے کی بنتی تو 2000 ہے، مگر دینے والا اسے 3000 دے دیتا ہے، تو 2000 لینے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ناانصافی ہوئی ہے۔ ناانصافی تب ہوتی ہے اگر تیرے 2000 میں کوئی کمی ہوتی، تیرا 2000 تجھے اسی طرح سے ملا ہے، یہ مالک کی مہربانی ہے جو اسے 3000 دے دیا۔ یہ مولا کی مہربانی ہے کہ روزہ رکھنے والا اس کے روزے میں کمی نہیں آتی، اور جو روزہ افطار کروانے والا ہے اتنا کتنا ثواب اسے بھی عطا فرما دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور آپ نے فرمایا جو بندہ روزہ افطار کرواتا ہے اس کا اتنا ثواب ہے۔ حضور لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، انہوں نے کہا حضور
ہماری تو اتنی پہنچ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے روزے افطار کرواتے پھریں. ملنگ سے فقیر سے لوگ ہیں, ہمارے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے روزے افطار کروائیں. میرے آقا مسکرائے. سرکار کی مسکراہٹ بڑی زبردست مسکراہٹ ہوا کرتی. اذا تبسم لقد اضاء البیت, کبھی کبھی میرا مصطفیٰ رات کو مسکرایا کرتا تو رات کی تاریکی کو بھی روشنی میں بدل دیا کرتا. یہ مسکراہٹ ہے, قربان جائیں. یارو ذرا غور کریں, کائنات کے آقا مسکرائے. جب عرض کیا حضور لیسا کلنا یاجد ما یفطر الصائم, ہمارے پاس تو اتنی رقم ہوتی نہیں کہ ہم دوسروں کے روزے افطار کروائیں. میرے آقا نے پیار سے فرمایا ان اللہ یعطی حاذل اجر من فطر علی تمرۃ. لازمی نہیں ہے کہ تم 50-60 ہزار روپیہ, 1,00,000-2 لاکھ روپیہ خرچ کرو تو پھر یہ ثواب ملے گا. میرے آقا نے صحابہ سوال کرنے والے صحابی سے فرمایا اگر کسی بندے کو تم ایک کھجور پیش کر دیتے ہو تو یاد رکھنا پھر بھی رب ذوالجلال تمہیں جنت کا مالک بنا دے گا, پھر بھی وہ افطاری کا ثواب دیتا ہے. گناہ سارے معاف, گناہ سارے معاف, وہ جہنم کی آگ سے آزادی, اور جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا اتنا افطار کروانے والے کو مل گیا, صرف ایک کھجور. لہٰذا یہاں پر افطاری کے موسم میں بہت اچھی بات یہ ہو کہ ایک آدمی اپنے سامنے کی کھجور دوسرے کے سامنے رکھ دے, وہ دوسرا اس کے سامنے رکھ دے. اس طرح سے جو آپ کے سامنے چیز آ چکی ہے آپ اس کے سامنے رکھ دیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا. اب ذرا غور کریں, اگر 10 آدمی روزہ افطار کر رہے ہیں تو 10 آدمیوں کو بے پناہ ثواب حاصل ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ سیزن آ رہا ہے, اس سیزن کے اب دیکھیں موسم بہار میں وہاں سے شاخ اٹھاؤ اور یہاں پر گاڑ دی جائے, اس کو بھی پھل پھول لگ جاتے ہیں, وہ بھی ہری بھری ہو جاتی ہے. بس یہی آج کل آنے والے موسم میں بھی یہی ہے, اتنی سی نیکی کر لو رب ذوالجلال بہت بڑی نیکی بنا دیتا ہے. اس مہینے کو بڑی خندہ پیشانی کا تیاری آج سے کرو, تیاری آج سے کرو. اور یہ دل کے اندر تہیا کہ میں نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے, نوافل پڑھنے ہیں, رب کو بنانا ہے, مصطفیٰ کی یاد کرنی ہے. اور روزے کو اس طریقے سے نہیں رکھنا کہ وہ ٹی وی چلا کر جو جہان کے گانے ہیں سننے شروع کر دیے, پھر جب افطاری ہے تو سر پر ٹوپی رکھ لی اور افطاری بھی ساتھ کر دی. بھائی نہیں, یہ روزہ نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز ہے. روزہ یہ ہے نفس مجبور کرے, نفس مجبور کرے, کچھ نہ کچھ تو سن لے, مگر یہاں پر دیوانہ مصطفیٰ کہے نہیں, میرے رب کی مرضی کچھ اور ہے, میرے مصطفیٰ کی مرضی کچھ اور ہے. اور پھر جب بندہ اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو آخر میں رب بھی فرماتا ہے اب بتا تیری مرضی کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا, آپ سے حضور لیسا کلنا یاجد ما یفطر الصائم, حضور ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں. فرمایا جو کھجور کھلا دے گا یہ ثواب اسے بھی مل جائے گا. ابھی تک میرے سرکار کے اس غلام کی نظر کے اندر ابھی بھی سوال ہے. ابھی سوال یہ ہے کہ اگر کھجور بھی نہ ہو تو فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں او شربت ماء, اگر پانی کا ایک گھونٹ پلا دے گے یہ ثواب پھر بھی دستیاب ہو جائے. صحابہ رسول کی آنکھوں میں ابھی ایک اور سوال باقی ہے کہ اگر کھجور بھی نہ ہو, پانی بھی نہ ہو, جنگل میں پھر رہے ہوں, بکریاں چرا رہے تو وہاں کیا کریں. فرمایا او مزقۃ لبنین, بکری کا تھوڑا سا دودھ دو کر روزے دار کا روزہ افطار کروا دو, یہ ثواب تمہیں پھر بھی دستیاب ہو جائے. یہ یوں سمجھیے کہ یہ تو موجوں کا مہینہ ہے, یہ موجوں کا مہینہ ہے, اور موج پہ موج آتی ہے.
ہم تو مائل بکرن ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ، وہ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا اس کے پہلے 10 دنوں میں رب کی چھم 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 رحمت برستی ہے۔ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اور تھوڑا سا پہلے 10 دن اس ذوق کے ساتھ گزاریں۔ ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ تو بڑے بڑے ہیں، جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے، میں چھوٹا ہوتا، اماں کی رحمت ہمارے سامنے ہے۔ اماں کی رحمت، ماں سے بچہ جب کوئی چیز مانگتا، اماں کیسے پیار کے ساتھ، آ میرے لاڈلے، آ میرے لخت جگر، آ میرے نور نظر، آ میرے پیارے، اور اماں دے دیتی۔ وہ رحمت ہے نا، رحمت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال تو ماں کی رحمت سے بھی زیادہ رحمت رکھتا ہے، اس کی رحمت زیادہ ہے۔ ماں کی رحمت تو کچھ بھی نہیں ہے، ماں کی رحمت تو کچھ بھی نہیں ہے، رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ روٹیاں لگاتی ہوئی ایک عورت نے کہا تھا نا کہ حضور ماں کی محبت بچے سے جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یہ رب کا پیار بندے سے زیادہ ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا، لو پگلی یہ کیا کہتی ہو، ماں کی محبت بچے کے ساتھ یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ کی محبت تو بندے کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے۔ قربان جائے اس اماں پر، روٹیاں لگاتی ہوئی اماں پر۔ انہوں نے کہا حضور پھر آپ دیکھ تو رہے ہیں آگ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو پیچھے کر دیتی ہوں، کہیں اس تنور کی آگ میرے بچے تک نہ پہنچ جائے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں، جب میں اس تنور کی آگ میں اپنے بچے کو جھلستا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ رب ذوالجلال اپنے بندے کو جہنم میں کیسے دیکھ لے گا۔ میرے آمنہ کے لال نے وہ جملہ عطا فرمایا، ان اللہ لا يعذب عبدا الا المارد المتمرد یتمرد عن اللہ تعالی ولا یقول لا الہ الا اللہ۔ سرکار نے فرمایا بندہ متکبر نہ ہو، تکبر نہ کرے، کیونکہ متکبر نہیں بخشا جاتا، کیونکہ وہ رب ذوالجلال کا مقابلہ کرتا ہے۔ متکبر نہ ہو، تکبر نہ کرے، اور تکبر کے علاوہ جو بھی گناہ کرتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندہ جھک جاتا ہے، رب ذوالجلال اسے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ وہ مقام، وَهُوَ الشَّهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان والا عشرہ جو ہے اس ذوق کے ساتھ اسے گزارنا ہے کہ رب کی آواز آ رہی ہے، جا میں نے تجھے بھی معاف کیا، تجھے بھی معاف کیا، تجھے بھی معاف کیا، تجھے بھی معاف کیا۔ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں تو بتایا، تیرے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ وَآخِرُهُ، اور جب آخری عشرہ گزارا جائے اس انداز میں گزارا جائے، وَآخِرُهُ مَغْفِرَةٌ مِّنَ النَّارِ، کہ رب ذوالجلال آخری عشرہ میں گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کی آخری یہ سرکاری خطبہ ہے، یہ آج کا خطبہ، یہ سرکاری خطبہ ہے، مدینے والے کا خطبہ۔ آخری جملے جو ہیں میرے آقا نے فرمایا، من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو بندہ اس مہینے میں کسی غلام پر تخفیف کرتا ہے، مگر غلام نے روزہ رکھا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کام اس کا بھاری ہے، یہ کام اس لیے نہیں کرواتا کہ اسے بھی جیسے میں نے روزہ رکھا ہے اس نے بھی تو روزہ رکھا ہے، اب یہ بندہ کام میں تخفیف کرتا ہے، یا اس کے ساتھ بھائی میرے بھائی ادھر سے تم پکڑو ادھر سے میں پکڑتا ہوں، مالک مملوک دونوں کام کرتے ہیں، جیسے مجھے روزہ ہے اسے بھی تو روزہ ہے۔ من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، رب کو اتنا پیار آتا ہے اس مالک پر کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے اس مملوک کے مالک،
تو نے اس بندے کے ساتھ احسان میری خاطر کیا، اب میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے، یہ میرے محبوب کا خطبہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ایک دن پہلے خطبہ عطا فرمایا، اور آج ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ وہی خطبہ جو الفاظ کلمات ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، وہ خطبہ میں نے پیش کرنے کی اللہ جل جلالہ نے کرم فرمایا اور سعادت حاصل کی ہے۔ اور وہ والا خطبہ جو خطبہ مصطفیٰ صحابہ کرام کے کانوں کے ساتھ شغف لے گیا تھا، آج انہی کلمات کو ہم سب کو سننے کی سہولت دستیاب ہو گئی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔